اب سمجھ میں آیا؟ تو نبی کو کیا کیا نہیں ملا؟ تو اگر نہیں ملا، ایسا جملہ آیا ہے، بھئی یہاں سے اٹھا لو تقریر، ورنہ آج کی تقریر تمہیں ملے گی نہیں، یہ تو تمہارے اوپر ہے۔ تو اب جو نبی کو نہیں ملا، تو کیا یہ مان لوں کہ فضیلت میں کوئی کمی ہو گئی؟ تو اگر عباس کو نبوت نہیں ملی، رسالت نہیں ملی، امامت نہیں ملی، کیا عباس پہ کوئی کمی ہو گئی؟ کیا عباس میں کوئی کمی ہو گئی؟ نہیں بھائی نہیں، نہ ملے یہ اس کی مصلحت ہے، کسے کیا دیتا ہے۔ شاید یہ بتانا چاہتا تھا دنیا کو، ہم نے کچھ ایسے بھی بنائے ہیں جنہیں ہم نہ نبوت دیتے ہیں، نہ رسالت دیتے ہیں، نہ امامت دیتے ہیں، ان کو لا کے 1 لاکھ میں کھڑے کر دیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں انسانیت سے، بتاؤ ان میں کوئی فرق ہے؟ یہ ہماری قدرت ہے، ہم محتاج نہیں ہے کسی چیز کے، یہ ہماری قدرت ہے۔ تو کچھ ایسے بھی بنائے، کچھ شاہکار ایسے بنائے، اس میں ایک عباس بھی ہے، ایک عباس بھی، 4 برس کے، 5 برس کے، 6 برس کے، 7 برس کے، 8 برس کے، 9 برس کے۔ ہاں بس چلاؤ تو تلوار میں دیتی ہوں، اور عباس نے تلوار چلانا شروع کی۔ علی دیکھ رہے ہیں، بھئی خوب مسلم نے تمہیں سکھایا۔ صبح ہوتی حضرت مسلم بہت سویرے پہنچ جاتے تھے یمبو کے میدان میں، جب بچے پہنچتے تو حضرت مسلم موجود ہوتے، اور بس پہنچتے ہی یہ بچے ایک تلوار اٹھاتے اور مسلم بتانا شروع کرتے، بھئی دیکھو بچوں، مسلم کہتے بچوں، بس میں نے جو اپنے چچا سے سیکھا ہے، آؤ تمہیں بتاؤں کہ طول کا بار کیا ہے، آؤ بتاؤں عرض کا بار کیا ہے، آؤ بتاؤں سیفی کا بار کیا ہے۔ تلوار چلتی اور بچے مسلم کی تاسی میں تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے، مسلم چاروں طرف سے بچوں کو لے کر آگے بڑھتے جاتے۔ میدان میں میمنے کی طرف کیسے جاؤ گے؟ کس طرف سے مڑو گے؟ ادھر سے مڑو گے یا ادھر سے مڑو گے؟ میسرے کی طرف جاؤ گے تو دائیں سے مڑو گے کہ بائیں سے؟ قلب لشکر میں کدھر سے جایا جاتا ہے؟ دائیں سے کہ بائیں سے کہ سامنے سے؟ آپ کیا سمجھیں صرف تلوار چلانا ایک فن ہے؟ جب تلوار کا سلسلہ ختم ہوتا تو مسلم کہتے نیزہ اٹھاؤ، پھر سب کو لائن سے بٹھا کے ایک قطار میں تیر و کمان دیتے، کہتے کمان کو رکھو اپنے گھٹنے پر، تیر پھینکو، دیکھیں کس کا تیر کہاں تک جاتا ہے۔ یہ مسلم ہیں، بچے کون ہیں؟ بچے خود مسلم کے بچے، زینب کے بچے، قاسم ان کے بھائی، علی اکبر۔ کہاں لڑنا ہے آپ لوگوں کو؟ کون سی لڑائی ہونے والی ہے؟ لڑائیاں تو ہو رہی ہیں، ایران فتح ہو رہا ہے، مصر فتح ہو رہا ہے۔ حسین کیا ان بچوں کو آپ ان لڑائیوں میں نہیں بھیجیں گے؟ نہیں، ان لڑائیوں سے ان کا کیا کام؟ یہاں نہ داد دینے والے نہ یہ علم جاننے والے، یہ تو بس گھوڑے دوڑاتے ہیں ظلمات میں،
یہاں فن کہاں ہے؟ یہ اس میدان کے لیے لڑ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں جہاں داد دینے والا۔ ان کو دنیا کے بندوں سے داد نہیں لینی، اس لیے کہ انہیں ملک و مال کے لیے نہیں لڑنا، انہیں اس کے ملک عظیم کے لیے لڑنا ہے۔ تو عباس نیزہ بتایا تمہیں وار مسلم نے؟ ہاں بابا چلاؤ نیزہ، دیکھیں کتنی دور جاتا ہے تمہارا نیزہ۔ علی دیکھ رہے ہیں 9 سال کا بچہ نیزے کو پھینکتا ہے۔ کہ عباس اچھا سپر کے ساتھ تلوار چلا کے دکھاؤ۔ مسکرائے، کہ ٹھیک ہے عباس ہم نے دیکھ لیا، کون کہہ رہا ہے؟ بدر و احد و خندق و خیبر و حنین کا فاتح کہہ رہا۔ بھئی عباس دیکھ لیا، لیکن ابھی ہم دیکھیں گے۔ بیٹا کچھ سمجھ تو گیا، 9 برس کا بیٹا سمجھ گیا۔ رات آتی، علی پہرا دیتے، باغوں کی پہرہ داری، تلوار ہاتھ میں لے کر۔ 8 محرم کو سنا چکا، چونکہ موضوع ہے اس لیے دوہرا رہا ہوں۔ ام البنین نے کہا بیٹا جاؤ، رات آدھی گزری، بابا کی نمازوں کا وقت شروع ہو گیا، اب تم جاؤ پہرے پہ، تم جاؤ، باپ کو بھیج دو مصلی کے لیے۔ عباس آئے گھوڑے پہ سوار، کہا بابا جائیے، اماں نے بھیجا ہے، پہرا ہم لیں گے باپ کا۔ کہا اچھا عباس ٹھیک ہے، 9 سال کے ہیں عباس۔ علی نے کہا اچھا پہرا تم دو، لیکن عباس میں تو چلا، ایک بات یاد رکھنا، پہرے داری اس بات کی ہے کہ کوئی باغ میں نہ جائے، باغ کے دروازے میں کوئی داخل نہ ہو، بس اس کی تو پہرے داری ہے۔ کہا نہیں بابا کوئی نہیں جا سکتا۔ اور اگر کوئی ایسا آ گیا جو تم سے یہ کہے کہ ہم تو باغ میں داخل ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کہا بابا پھر ہم تلوار نکال لیں گے، ہم اس سے کہیں گے تو تلوار چلا، اگر تو جیت جائے تو باغ میں جا، میں جیت جاؤں تو تو واپس جا۔ کہ بھائی واہ عباس خوب اچھا فیصلہ کیا تم نے، تو بس اسی پہ قائم رہنا، اگر کوئی آئے اور باغ میں جانا چاہے تو جانے نہ دینا، اور اجازت میری ہے کہ تلوار نکال لینا۔ امامت اجازت دے رہی عباس کو کہ تلوار نکال لینا۔ ایک ایک نکتے پہ آپ کو اپنے دماغ کو محفوظ کرنا ہے۔ اذن دے دیا ہے علی نے کہ تلوار نکال لینا۔ علی چلے گئے، عباس نے علی کے انداز سے پہرا دینا شروع کیا، تلوار کو علم کیے ہوئے، کبھی کمر میں حمائل کرتے، کبھی سیدھے ہاتھ میں تلوار کو اٹھا لیتے اور گھوڑے کو تیز دوڑاتے، اور باغ کے چاروں طرف کبھی ادھر آتے کبھی ادھر جاتے۔ چند طواف کر کے جو واپس آئے، دیکھا سامنے سے ایک سوار تیز گھوڑے کو دوڑاتا ہوا، لجام فرس کو ڈالے ہوئے، گھوڑے کو اٹھائے ہوئے، اس کی گردن کو تیز چلا آتا ہے، اور عباس کی طرف نہیں دیکھتا، پاس سے گزر جاتا ہے اور باغ کے دروازے کی طرف جا رہا ہے۔ عباس نے دیکھا کدھر جاتا ہے، لیکن یہ دیکھا عباس نے کہ آنے والے نے پورا منہ اپنا پورے امامے سے اپنے منہ کو باندھا ہوا، سیدھے دروازے کی طرف۔ ایک بار عباس نے گھوڑے کو ایڑ دی، لجام کو کھینچا، فرس آگے آئے اور بالکل اس کے گھوڑے کے سامنے آئے۔ کدھر کا ارادہ ہے؟ کہ باغ میں جاتا ہوں۔ کہ بابا نے منع کیا ہے، خبردار تو باغ میں نہیں جا سکتا، میرے بابا نے منع کیا ہے کہ کوئی باغ میں نہ جائے، میرے بابا نے منع کیا ہے کہ کوئی باغ میں نہ جائے، اور اگر میں جاؤں گا تو تم کیا کرو گے؟ کہ بابا نے اذن دیا ہے، میں تلوار کھینچ لوں گا، اگر تجھے تلوار چلانا آتی ہے
تو مجھ سے مقابلہ کر، مجھے زیر کر دے تو باغ میں چلا جا، میں تجھے زیر کر دوں تو تجھے واپس جانا ہوگا۔ اس نے تلوار کھینچ لی، عباس نے دیکھا اس نے تلوار کھینچی، عباس نے بھی تلوار کھینچ لی، اس نے وار کیا، عباس نے اس کے وار کو روکا، وار کو روکا، عباس نے وار کو روکا، 9 سال کے علی کے بیٹے نے وار کو روکا، اس نے تلوار ہٹائی، دوسرا وار کیا۔ اب عباس وار نہیں کر رہے، حالانکہ جواب میں دوسرا مخالف وار کرتا ہے، لیکن عباس صرف ایک فن استعمال کر رہے ہیں کہ وار وہ کرتا ہے، عباس وار کو روک لیتے۔ دیکھیں وار کو روکنا آسان نہیں، اس لیے کہ پورے فورس سے تلوار جب آتی ہے تو گھوڑے کی کمر جھک جاتی ہے۔ یہ عباس کی شجاعت ہے کہ اس طرح وار روکتے ہیں کہ عباس کے جسم کو جنبش بھی نہیں ہوتی، تلوار زور سے آتی ہے، عباس وار کو روکتے ہیں۔ گھوڑا پیچھے ہٹنے لگا، عباس آگے بڑھنے لگے، کچھ دیر کے بعد عباس پیچھے ہٹنے لگے، سوار آگے بڑھنے لگا، تلواریں چمکنے لگیں، یہاں تک کہ تیز گھوڑے دوڑنے لگے، سموں سے چنگاریاں اٹھنے لگی۔ قرآن نے آواز دی ولادیات ذبحن فالموریات قدحن، سموں سے اٹھتی ہوئی چنگاری کی قسم، اور گھوڑے تھے کہ گرم نالوں کے ساتھ چنگاریاں نکلتی جب زمین سے نالے ٹکراتی اور ٹاپوں کی آواز آتی اور تلوار کی جھنکاریں گونج رہی تھیں۔ صبح قریب تھی، عرب کا دستور تھا کہ جب سپاہی میدان میں جاتے تو ان کے گھر کی عورتیں آٹا لے کر تنور پر آٹا گون کے لے جاتی، روٹی لگوا کے لاتی، کھانا کھا کے شوہر سب کے روانہ ہوتے لشکر کی طرف۔ ایک شوہر نے بیوی کو اٹھایا، کہا آٹا لے جا گون کے، صبح مجھے لشکر میں جانا ہے، روٹی لگوا کے تنور سے جلدی آ جا۔ روز کا اس کا معمول تھا، آٹا لے کے چلی، تنور تک جانے کے لیے اس باغ سے ہو کے گزرنا تھا۔ جیسے ہی باغ کے سامنے پہنچی دیکھا 2 سوار لڑتے ہیں، گھبرا کے ٹھٹک گئی، دیکھنے لگی اس اندھیرے میں آدھی رات کو 2 سوار لڑ رہے ہیں، وجہ پتہ نہیں، یہ وار کرتے ہیں، وہ وار کو دفاعی انداز میں تلوار کو اٹھا کے وار کو روکتے ہیں، گھوڑے ہیں کہ مچل رہے ہیں، تلواریں ہیں کہ جھنکار کی آوازیں آ رہی ہیں، 2 سوار برابر کے لڑتے جاتے ہیں، نہ یہ زیر ہوتے ہیں نہ وہ زیر ہوتا ہے، نہ وہ اس کو پیچھے ہٹا سکتا ہے نہ یہ اس کو پیچھے ہٹا سکتا ہے۔ دیکھتی رہی، دیر گزر گئی، لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں، نہ یہ ہارا نہ وہ ہارا، نہ اس کو شکست ہوئی نہ اس کو شکست ہوئی، یہاں تک کہ ایسا لگا صبح نمودار ہوئی۔ گھبرا کے یاد آیا گھنٹوں گزر گئے، اب تو تنور بھی ٹھنڈے ہوئے، تنور بند ہوئے، روٹیاں لگنا بند ہو گئیں، آگ بجھ گئی، اب کیا کروں؟ گھر واپس جاؤں، اب تو تنور میں آگ بھی نہ ہوگی، گھر جاؤں تو ڈانٹ کھاؤں گی، کیا جواب دوں گی؟ لیکن سر جھکائے واپس چلی کہ شوہر پریشان ہوگا۔ واپس آئی، جیسے ہی گھر میں آئی اور اپنے گھر کے دالان میں داخل ہوئی، شوہر نے پوچھا روٹیاں لے آئی؟ کہا نہیں۔ بھوک تو بڑھی گئی تھی، بھوکا شوہر ہو اور بیوی کہے نہیں، تو یہ بھوکا شوہر تھوڑی ہے، یہ بھوکا شیر ہے۔ نہیں پتا؟ ہائے 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 ہائے،